السلام علیکم دوستو، اس چینل پر ہم آپ کو پیش کرتے ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں جو انسانی حرص و ہوس کا آئینہ ہے۔ راوی ملک صفدر حیات، ریٹائرڈ ڈی ایس پی۔ میرے تھانے کی حدود میں کوئی اخبار شائع نہیں ہوتا تھا، البتہ لاہور سے چھپنے والے اخبارات میں سے ایک دو کے نمائندے اس وقت علاقے میں موجود تھے۔ ان دنوں لاہور سے نوائب ملت، احسان اور ذمہ دار وغیرہ شائع ہوا کرتے تھے۔ میں نے چودھری نیاز علی کی حویلی سے اس کی جو تصویر حاصل کی تھی، اس میں نیاز علی کی تصویر پھاڑ کر فوٹوگرافر سے اس کی کئی کاپیاں تیار کروا لی۔ میں ایس پی علاقہ کو ہر دوسرے دن اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھجواتا رہتا تھا۔ میں نے آس پاس کے علاقوں کے تھانوں کو نیاز علی کی تصویر بھیج کر اس کی تلاش میں مدد کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اخبار کے نمائندے کو بھی وہ تصویر دے دی تاکہ نیاز علی کی پراسرار گمشدگی کی خبر شائع کر دی جائے۔ مجھے اپنی تفتیش میں اسی سے قاتل خان فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ اگر نیاز علی کا سراغ مل جاتا تو چودھری نیاز علی کے قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ دوسرے روز چھوٹا چودھری اکرم علی میرے پاس تھانے آیا۔ میں نے اسے بلا کر اپنے کمرے میں بٹھایا۔ وہ بولا، ملک صاحب، بھائی ریاض نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ میں کل شامی لاہور سے واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا، ریاض علی نے تمہیں بتایا تو ہوگا کہ میں تمہیں کیوں ڈھونڈتا پھر رہا تھا؟ جی ہاں، انہوں نے موچی، شمسو اور رنگو وغیرہ کا ذکر کیا تھا۔ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ملک صاحب کے شمسو نے بھائی صاحب کے قتل کے بعد دوسرے یا تیسرے مجھ سے بھی ان دو اجنبی افراد کا ذکر کیا تھا۔ اکرم علی نے ندامت آمیز لہجے میں بولا، لیکن میں افراتفری اور پریشانی میں آپ کو نہ بتا سکا۔ پھر میں یہ بات میرے ذہن سے اتر گئی۔ ہاں، مصیبت اور پریشانی میں انسان کی عادات متاثر ہو جاتی ہے، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تم رنگو اور جبرو وغیرہ سے واقف ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، اور ملک نظام دین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ نام میں نے سنا ہوا ہے۔ وہ اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے بولا، یہ شخص شاہپور کا ذمہ دار ہے۔ میں نے کہا، رنگو اور جبرو ملک نظام دین کے دست و بازو ہیں۔ اوہ! اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر لکنے تمیز لہجے میں بولا، کہیں بھائی صاحب کے قتل میں ملک نظام دین کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر بتایا، میں مشتری بھائی سے بھی مل چکا ہوں۔ مجھے پتا چلا کہ کسی زمانے میں ملک نظام دین بھی نیاز علی کی زلف کا اسیر تھا۔ جب مشتری بھائی نے نیاز علی کو تمہارے بھائی مقتول چودھری نیاز علی کے حوالے کیا تو ملک نظام دین نے مشتری بھائی کے کوٹھے پر خاصی افراتفری مچائی تھی۔ میں ملک نظام دین کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں جانتا تھا، چودھری اکرم علی نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے تو صرف یہی معلوم تھا کہ وہ ایک ٹھیک ٹھاک ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شہرت سے حوالے سے علم میں تھی کہ اسے ریچھ اور کتوں کو لڑانے کا بے حد شوق ہے، اور بس۔ میں نے پوچھا، تم لاہور کس سلسلے میں گئے تھے؟ وہاں میرا ایک جگری یار رہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ دل بہت اداس تھا، اس لیے اسے ملنے چلا گیا تھا۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد اسے مجھ سے سوال کیا، بھابی نازلی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ ابھی تک کچھ نہیں۔ مشتری بھائی نے کیا کہا ہے؟ اس نے گزشتہ 10 ماہ سے نازلی کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ بولا، مجھے پتا چلا کہ آپ حویلی میں سے بھائی صاحب کی ایک تصویر لے کر آئے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ سوچ رہا ہوں اس کا کیا کروں۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ اس نے پوچھا، ملک نظام دین کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے اپنے مخبروں کا جال پھیلا دیا ہے، میں نے جواب دیا۔ ملک نظام دین کی ذات شکوک و شبہات کی دبیز چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ میں سوچ سمجھ کر اس پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ نشانہ خطا نہ جائے۔ آپ ایک ذہین اور تجربہ کار پولیس افسر ہیں، اس نے تعریفی انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے آپ کا نشانہ خطا نہیں جائے گا۔ میں نے طویل سانس چھوڑتے ہوئے کہا، خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ میں جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری اکرم علی رخصت ہو گیا۔ اگلے 2 روز تک میں شاہپور کا رخ نہ کر سکا۔ میں ارادہ باندھ توڑ توڑتا رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بارش تھی جو لگاتار ہو رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ بہرحال تیسرے روز میں نے اے ایس آئی جبار حسین کو ساتھ لیا اور شاہپور روانہ ہو گیا۔ میں یہ سوچ کر اور اس انتظام کے ساتھ تھانے سے نکلا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو پہلی فرصت میں ملک نظام دین کو گرفتار کر لوں گا، لیکن ملک نظام دین سے ملاقات کے بعد معاملہ ہی الٹ گیا۔ ملک نظام دین نہایتی معقولیت کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس نے کس طرح ہماری آؤبھگت کی۔ جب میں نے اس سے اپنے آمد کی غرض و غائب سے آگاہ کیا تو اس نے مسکرا کر بات ہی ختم کر دی۔ وہ بولا، جناب ملک صاحب، 7، 8 اور 9 اکتوبر کو تو میں شاہپور میں موجود ہی نہیں تھا، اور میرے نمک خوار جبر و رنگو بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ ہماری واپسی 10 اکتوبر کو ہوئی تھی، اور اسی روز مجھے چودھری نیاز علی کے قتل کی خبر ملی تھی۔ یقین جانے میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ یہ خبر سن کر مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن چودھری نیاز علی نازلی کے حوالے سے
میرے سینے میں جو گھاؤ لگایا تھا وہ کبھی نہیں بھر سکے گا۔ وہ ایک رقیب کی زبان سے بول رہا تھا، اور رقیب بھی ایسا جس نے بری طرح شکست کھائی ہو۔ اس کی تشنہ کامی دیکھتے ہوئے انگارے بدن کر اس کے ہونٹوں سے جدا ہو رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ پھر ملک نظام الدین سے پوچھا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ 7، 8 اور 9 اکتوبر کو آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہ بولا، ہم جھوک زامن میں تھے، وہاں کے چودھری نورزما سے ہماری دعوت تھی۔ اس دعوت کا خصوصی آئٹم کتوں اور ریچھ کی خونخوار لڑائی تھا۔ پھر ملک نظام الدین نے جھوک زامن میں اپنی 3 روزہ موجودگی کے کچھ ناقابل تردید ثبوت بھی مہیا کر دیے۔ مجھے یہ ماننا پڑا کہ ملک نظام الدین رنگو اینڈ کمپنی کے ساتھ واقعی 3 روز تک موزہ جھوک زامن میں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شمسو موچی میرے دماغ میں چکرانے لگا، تو کیا اس نے دانستہ جھوٹ بولا تھا؟ میرے ذہن میں ایک سوال نے سر اٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سوال اور ابھرا، آخر کیوں؟ اس میں اس کا کیا فائدہ تھا؟ میں مسلسل اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ شاہپور سے روانہ ہونے سے پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا مجھے شمسو موچی کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ ملک نظام الدین نے ہمیں بڑے تجزیہ و احتشام کے ساتھ رخصت کیا۔ تھانے آ کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کا نام رفیق چوہان تھا۔ میں نے کہا، چوہان جی، مجھے 2 بندوں کی اشد ضرورت ہے۔ ملک صاحب 2 کہ آپ حکم کریں، میں 200 بندے پھڑ کے لے آتا ہوں۔ رفیق چوہان چند جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ وہ کسی زمانے میں سپاہی بھرتی ہوا تھا اور ترقی کرتے ہوئے زندگی کے اس حصے میں ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے تک پہنچا تھا۔ ویسے وہ بہت بندہ کام کا تھا۔ میں نے کہا، بندہ پھڑ کر لانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر ان کو بلا کر لانا ہے، ایسا ہی سمجھ لو، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ پھر اسے تفصیل بتا دی۔ آخر میں نے کہا، دونوں کا تعلق کسی دور دراز گاؤں سے ہونا چاہیے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بالکل سمجھ گیا جناب، ایک اونچا لمبا، دوسرے کا قد چھوٹا اور بدن بھاری بھرکم ہو۔ وہ دونوں چہرے میرے سے بدماش نظر آئے۔ یہی نا بات ختم کر کے اس نے تعریف طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے دل کھول کر اس کی تعریف کی، پھر پوچھا، تم ایسے 2 بندوں کا انتظام کب تک کر سکتے ہو؟ کل تک بندوبست ہو جائے گا جناب۔ شاباش، میں نے کرسی کو پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ان بندوں کو اچھی طرح سمجھا دینا کہ انہیں تھوڑی بہت ایکٹنگ بھی کرنا پڑے گی۔ ان کا رول ان کو میں خود ہی سمجھا دوں گا۔ کون سی فلم کی شوٹنگ ہے جناب؟ حقیقی زندگی کی فلم۔ نا ملک صاحب، اگر واقعی کسی فلم میں ایکٹنگ کا معاملہ ہے تو مجھے موقع دیں۔ وہ خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ لگتا ہے میں تو یہ شوق دل میں لے کر ہی مر جاؤں گا۔ میں نے صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا تو فوراً ٹینشن ہو گیا۔ پورے اعتماد لہجے میں بولا، آپ فکر نہ کریں، کل دوپہر سے پہلے آپ مطلوبہ دونوں بندے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ رفیق چوہان باصلاحیت آدمی تھا۔ دوسرے روز میں نے کانسٹیبل کو چک بتی سے روانہ کیا تاکہ وہ شمسو موچی چودھری برادران کو بلا لائے۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت کر دی تھی کہ انہیں بتائے کہ میں نے چودھری نیاز علی کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ رفیق چوہان نے حسب وعدہ 2 ڈمی رنگو جبرو مجھے مہیا کر دیے تھے جو اس وقت تھانے کے حوالات میں بند تھے۔ میں نے ان کے حصے کا کردار اچھی طرح یاد کروا دیا تھا۔ سپہر کے وقت چودھری ریاض علی شمسو موچی کے ساتھ تھانے پہنچ گئے اور اس نے آتے ہی سوال کیا، ملک صاحب مجھے اطلاع ملے کہ آپ نے بھائی صاحب کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے، کہاں ہے وہ بسات؟ میں نے کہا، وہ دونوں اس وقت حوالات میں بند ہیں۔ شمسو کو میں نے ان کی شناخت کے لیے بلوایا ہے۔ انہوں نے شمسو ہی سے آپ کی حویلی کا راستہ پوچھا تھا۔ اچھا، تو آپ نے جبرو اور رنگو کو گرفتار کیا ہے؟ جی ہاں، بڑی مشکل سے ہاتھ آئے، شیطان کی اولاد۔ کیا انہوں نے بھائی صاحب کے قتل کا اقبال کر لیا ہے؟ ریاض علی نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، اقبال جرم بھی کروا لیں گے چودھری صاحب، پہلے ان کی شناخت تو ہو جائے۔ پھر میں نے ایک کانسٹیبل کو حکم دیا کہ وہ حوالدار سے کہے وہ رنگو اور جبرو کو میرے سامنے حاضر کرے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فرضی رنگو اور جبرو میرے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے شمسو کو اشارہ کیا اور کہا کہ وہ بغور ان دونوں کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرے۔ شمسو نے کوئی کوشش کیے بغیر فتویٰ صادر کر دیا، تھانے دار صاحب یہی ہیں دونوں افراد۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے مجھے سے چودھری صاحب کی حویلی کا پتہ پوچھا تھا۔ کیا تم یہ بات پوری یقین سے کہہ رہے ہو؟ مجھے پکا یقین ہے سرکار، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، یہی رنگو اور جبرو ہے جنہوں نے 8 اکتوبر کی شام مجھ سے۔ میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ شمسو موچی کے گال پر رسید کیا تو اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ میں نے گرج کر کہا، حرام کے تخم مجھ سے جھوٹ بولتا ہے۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ چودھری ریاض علی ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ شمسو موچی میرے قدموں میں گر کر معافی تلافی کرنے لگا۔ وہ بار بار مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے رنگو اور جبرو کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ میں نے حوالدار کو حکم دیا کہ وہ شمسو موچی کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دے۔ حوالدار لپک کر آگے بڑھا اور شمسو کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ چودھری ریاض علی نے مجھ سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے ملک صاحب؟ میں شمسو سے پوچھ کے بعد تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔
میں نے رکھائی سے کہا، آج کی رات یہ ہمارا مہمان رہے گا۔ چودھری ریاض علی نے مجھے کریدنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر مایوس ہو کر اپنے چیک واپس لوٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے شمسو موچی کو ٹرائل روم میں طلب کر لیا اور اس پر تباہ آزمائی کرنے لگا۔ وہ کچا مجرم تھا۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے اتنا بڑا جھوٹ چودھری اکرم علی کے حکم پر بولا تھا، گویا اس نے ہمیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ چودھری نے اس کام کے لیے شمسو کو 100 روپے انعام بھی دیا تھا۔ میں اس وقت چکبتیس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن جب شمسو نے مجھے بتایا کہ چودھری اکرم علی آج صبح سے لاہور گیا ہوا تھا تو میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ شمسو کو میں نے حوالدار کے حوالے کیا اور آرام کرنے اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال چکرا رہا تھا، چودھری اکرم علی میری تفتیش کی گاڑی کو غلط راستے پر ڈال کر کون سا فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ اپنے بڑے بھائی کے قاتل میں ملوث تھا؟ اس سوال کا جواب چودھری اکرم ہی دے سکتا تھا۔ دوسری صبح میں چک 32 جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک اہم اور سنسنی خیز اطلاع نے میرے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ نازلی سے متعلق گمشدگی کی خبر اور اس کی تصویر کو شائع ہوئے چند روز گزر چکے تھے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر سے ایک اہلکار نے آ کر بتایا کہ انہیں لاہور ضلع ہیڈ کوارٹر والوں نے اطلاع دی تھی کہ نازلی محلہ کرشن نگر کے گھر میں دیکھی گئی تھی۔ لاہور پولیس کے سادہ پوش اہلکار اس گھر کی نگرانی کر رہے تھے۔ میں تذبذب کا شکار تھا کہ پہلے لاہور جاؤں یا چک 32 کے سب انسپیکٹر افضل شاہ نے میری الجھن دور کر دی۔ ملک صاحب، آپ اطمینان سے چک 32 جائیں، لاہور والے معاملے کو میں دیکھ لوں گا۔ شاہ جی، وہ معاملہ بڑا سنگین ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، اچھی طرح سوچ سمجھ کر ہی بات کر رہا ہوں جناب، میں آپ کی توقع سے بڑھ کر ثابت ہوں گا، پھر وہاں لاہور پولیس بھی تو میری معاون ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر نازلی والا معاملہ بہت حساس ہے، میں اس حساس کیس کو بڑی نفاست سے ڈیل کروں گا۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، آپ بالکل مطمئن ہو کر چھوٹے چودھری کے پیچھے جائیں۔ میں نے افضل شاہ کو 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلان جمیل احمد اور شرافت علی کے ساتھ لاہور روانہ کرنے کے بعد چک 32 کا رخ کیا۔ حوالدار بہادر علی اور 2 سپاہی میرے ساتھ تھے۔ حویلی میں مقتول چودھری کی بیوہ جمیلہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اکرم علی ابھی لاہور سے واپس نہیں آیا تھا اور ریاض علی اس وقت ڈیرے پر تھا۔ میں اپنی نفری کو لے کر سیدھا ڈیرے پر پہنچ گیا۔ چودھری ریاض علی نے ہمارا خیر مقدم کیا اور پوچھا، ملک صاحب خیریت تو ہے؟ آج صبح ہی صبح اکرم علی کہاں ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تو لاہور گیا ہوا ہے۔ حوالدار بہادر علی نے کہا، لاہور میں اس کی کون سی بیبے بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ آپ کو زیادہ ہی نہیں جانے لگا؟ چودھری نے ناگواری سے حوالدار کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، ملک صاحب شمسو کو آپ نے ابھی تک چھوڑا ہے کہ نہیں؟ وہ تو سمجھو اب لمبا ہی گیا، حوالدار نے اضافہ کیا، اور چودھری اکرم علی کی بھی خیر نہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ملک صاحب؟ ریاض علی کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے ڈیرے کی تلاشی لینے آیا ہوں۔ تلاشی؟ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ تلاشی کی کیا ضرورت پیش آ گئی جناب؟ میں نے کہا، تمہارے سوال کا جواب میں ضرورت پوری ہونے کے بعد دوں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ متعمل لہجے میں بولا، نہیں جناب، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے ہم ڈیرے کا کونا کونا چھان رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کی تلاش بیسار کے بعد صرف ایک کام کی چیز ڈیرے سے برآمد ہو سکی، اور وہ چیز بہت ہی زیادہ کام کی تھی، جسے کپڑے میں لپیٹ کر چھت کی کڑیوں میں چھپایا گیا تھا۔ وہ 8 انچ پھل والا ایک تیزدار خنجر تھا۔ خنجر کے پھل کے دستے کے قریب خشک خون کے آثار بھی موجود تھے۔ خنجر کے پھل کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے باوجود کسی کپڑے سے رگڑ کر صاف کیا گیا تھا۔ میری نگاہ میں مقتول چودھری کی مسحری کی وہ چادر گھوم گئی جہاں مجھے کسی خون آلود چیز کی پوچھنے کے دھبے دکھائی دیے تھے۔ یہ خنجر تمہارا ہے؟ میں نے وہ خنجر ریاض علی کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، پھر یہ خنجر تمہارے چھوٹے بھائی اکرم علی کا ہوگا؟ جناب، میں تو اسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ چودھری ریاض علی، شمسو نے تفتیش کے دوران مجھے بتایا کہ اس نے 100 روپے کے عوض وہ جھوٹ بولا تھا، یعنی رنگ اور جبرو کی آمد کے بارے میں اطلاع دینے کا جھوٹ۔ تمہیں معلوم ہے اس نے یہ غلط بینی کس قیمت پر کی تھی؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر کہا، ایسا کرنے کے لیے چودھری اکرم علی نے اسے پورے 100 روپے انعام میں دیے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے اچھلا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اکرم علی یہ حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری تفتیش کو غلط رخ پر ڈالنے کے لیے، مگر کیوں؟ وہ ہتھے چڑھ جائے تو تمہاری کیوں کا جواب بھی مل جائے گا۔ وہ پریشانی سے اپنی پیشانی کو مسلنے لگا۔ میں نے کہا، چودھری ریاض علی، مجھے شبہ ہے کہ اکرم علی مقتول چودھری کے قتل میں ملوث ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے جناب؟
اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے پیارے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ چودھری ریاض علی مسلسل نفی میں سر ہلائے جا رہا تھا۔ ہم حویلی میں رک کر سپیر تک اکرم علی کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ وہ جب نہیں آیا تو میں نے حوالدار کو مار 2 سپاہیوں کے وہیں چھوڑا اور خود تھانے آ گیا۔ میں نے حوالدار کو ہدایت کر دی تھی کہ جیسے ہی اکرم علی وہاں پہنچے وہ فی الفور اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ سب انسپیکٹر افضل شاہ کی واپسی رات 9 بجے کے قریب ہوئی۔ میں آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا کہ کانسٹیبل نے افضل شاہ کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے فوراً اپنی وردی پہنی اور تھانے آ گیا۔ افضل شاہ سرخرو لوٹا تھا۔ اس کے ساتھ لاہور پولیس تھانہ کرشن نگر کا ایک ایسے اور 2 سپاہی بھی تھے۔ ناظر و زاہد نامی ایک شخص ان کے ساتھ تھا۔ زاہد وہی شخص تھا جس کے گھر میں ناظری دیکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سب سے اہم شخصیت چودھری اکرم علی کی تھی۔ چودھری اکرم علی، زاہد اور ناظری کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اکرم علی کی جانب اشارہ کرتے افضل شاہ سے پوچھا، یہ رستم خان تمہیں کہاں سے ملا؟ اسی گھر سے جہاں یہ چھمک چھلو چھپی بیٹھی تھی۔ افضل شاہ نے ناظری کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے زاہد حسین کے گھر کو اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا۔ میں نے حوالدار شیر خان کو بلایا۔ اس کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے کہا، شیر خان، میں یہ مہمان تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ ان کی خاطر تواضع اور آرام کا خاص خیال رکھنا۔ میں صبح ان سے ملاقات کروں گا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب۔ وہ ناظر زاہد اور اکرم علی کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے بولا، میں ان کی ایسی مہمانداری کروں گا کہ یہ ہاتھ لگا لگا کر یاد کریں گے۔ پھر میں نے مختصر الفاظ میں شیر خان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ اس کیس کی ایک ایک بات سے واقف تھا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، آپ اطمینان سے اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کریں۔ صبح یہ تینوں بندے آپ کو بالکل تیار ملیں گے، کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرف فرفر بولتے ہوئے۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ دوسری صبح جب میں تھانے پہنچا تو لاہور سے آنے والے پولیس اہلکار واپس جا چکے تھے۔ حوالدار شیر خان نے رات بھر تینوں مہمانوں کو ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا تھا اور زبان کھلوانے کے لیے آزمودہ ہٹ کرنے ان پر استعمال کرتا رہا تھا۔ ناظری زیادہ سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زاہد بھی چند لاتوں اور گھونسوں کو ہضم کرنے کے بعد منہ کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ چودھری نے تھوڑی سی اڑی تڑی کی تھی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ شمس موچی ہماری حراست میں ہے اور اس نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ زیادہ دیر تک حوالدار شیر خان کی ترکیبوں کے سامنے ثابت قدم نہ رہ سکا۔ ویسے بھی وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا کہ تادیر پولیس کی تفتیش کے سامنے ٹھہر سکتا۔ اس نے سچ بولنے میں عافیت جانی اور اقرار جرم کر لیا۔ اس روز چودھری اکرم علی اور ناظری نے اپنا جو اقبالی بیان ریکارڈ کرایا، میں اسے نہایت ہی مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ناظری کا تعلق جس دنیا سے تھا، وہاں عورت کسی ایک کی بن کر رہنا بعیدہ تصور سمجھا جاتا ہے۔ اکا دکا مثالوں کو چھوڑ کر ناظری بوڑھے چودھری کی نوجوان بیوی بن کر حویلی میں پہنچی، لیکن چند روز بعد اسے یہ زندگی بے کیف اور بور محسوس ہونے لگی۔ اس بوریت اور بے کیفی سے قطع نظر اسے چودھری کی حویلی میں دنیا جہان کا عیش و آرام میسر تھا، چاچے وہ چودھری کو چھوڑنے کا تصور ہی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر چودھری اسے 2500 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ وہ اس کی زر خرید تھی، اسے ساری عمر اسے اب چودھری کے ساتھ ہی گزارنا تھی۔ 2 ماہ کے بعد اسے احساس ہوا کہ چودھری اکرم علی اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ لامحالہ وہ بھی ادھر کھینچتی چلی گئی۔ تنہائی کی 1-2 ملاقاتوں کے بعد ان دونوں کو محسوس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے تھے۔ پھر ان کے درمیان افلاطونی قسم کا عشق پروان چڑھنے لگا۔ کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے حویلی کے مکینوں کو اپنے تعلقات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ پھر ایک روز ناظرین نے اکرم علی کو بتایا کہ چودھری نیاز کو ان کی میل ملاقات پر شبہ ہو گیا ہے۔ اکرم نے فوراً تجویز پیش کی کہ وہ دونوں کہیں دور بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین نے تجویز کے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ چودھری دنیا کے آخری کنارے تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دنوں کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے اپنے راستے کا کانٹا چننے کا ایک جامع منصوبہ بنا لیا۔ ناظری کی زبانی اکرم علی کو نیاز علی اور ملک نظام الدین کی رقابت کا قصہ معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے اسی آڑ میں بھائی کا کام تمام کر دیا۔ وقوع کی رات مقتول چودھری کے بیڈ روم میں چھپا ہوا تھا۔ جب ناظری نے نیاز علی کو بے تحاشا شراب پلا کر مدہوش کر دیا تو اکرم علی بڑی چابک دستی سے بھائی کی گردن پر خنجر چلا دیا۔ حویلی کا بیرونی گیٹ اسی نے کھولا تھا، جبکہ وہ دونوں حویلی کے عقبی حصے سے باغ کی دیوار عبور کر کے فرار ہوئے تھے۔ وہ رات ناظری نے ڈیرے پر ہی گزاری تھی۔ دوسرے جب حویلی میں ضروری کارروائی نمٹا کر واپس تھانے چلا گیا تو وہ ناظری کو اپنے دوست کے پاس لاہور میں محلہ کرشن نگر میں چھوڑ آیا۔ زاہد حسین اکرم علی کا پرانا دوست اور محلہ کرشن نگر میں اپنی بوڑھی نبینا والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اپنی ماں کو اس نے یہی بتایا تھا کہ اس کا دوست اپنی بیوی کے ساتھ ان کے ہاں آیا ہے۔ اکرم علی دوسرے تیسرے دن لاہور کا چکر لگا لیتا تھا، اس لیے بوڑھی عورت کو شک نہ ہو سکا۔ ادھر چک 32 میں اکرم علی نے شمس موچی کے ذریعے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم بے سمت راستے پر سر پٹکتے ہوئے خجل خوار ہوتے رہیں۔ وہ اپنی صحیح میں کافر تک کامیاب بھی رہا تھا۔
میرے استفسار پر اکرم علی نے اپنے مستقبل کے منصوبے کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں بتائی تھی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ جب چودھری نیاز علی کے قتل کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا تو پھر وہ آئندہ کے لاہ عمل تیار کرتے۔ بہرحال وہ نیاز علی کو دوبارہ حویلی میں لانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس طرح کہ اس کی مظلوم میں تو بے گناہی بھی مسلم ہو اور اکرم علی کی ذات بھی شک و شبے سے بالاتر رہے۔ اسے بسا آرزو کہ خاک شدہ نیاز علی شمع محفل تھی۔ چودھری نیاز علی نے اسے گھر کی زینت بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے جہاں سوز حسن کی بھول بھلائیوں میں کھو کر چودھری اکرم علی چراغ خانہ بن گیا تھا۔ پھر اس چراغ کی بھڑکتی لو نے سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیا۔ برسوں پہلے شاید ایسے ہی موقع کے لیے شاعر نے کہا تھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔